دا ایڈیٹ، فیودور دوستویسکی، حصہ 3، ایپیسوڈ 1۔ ہر وقت یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ ہمارے ملک میں عملی لوگ نے، کہ سیاستدانوں کی بھرمار ہے اور جرنیلوں کی افراد، ہر قسم کا انتظام سنبھالنے والے جتنے چاہو دستیاب ہیں، لیکن عملی صلاحیت کے لوگ نہیں ملتے۔ کم از کم یہ عام شکوہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چند ریلوے لائنوں پر لائق و کارگزار اسٹاف کی کمی بری طرح کھٹکتی ہے۔ علاوہ ازیں کسی جہازراں کمپنی کے لیے مناسب اہلکار ملنا قطعی ناممکن۔ آپ سنتے ہیں کہ ادھر نئی نئی تعمیر شدہ ریلوے ٹرینیں ٹکرا گئیں یا پل پر سے ریل کے ڈبے گر گئے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ ادھر ایک ریلوے ٹرین برف کے فرش میں موسم سرما گزار رہی ہے، جو چند گھنٹوں کے سفر پر روانہ ہوئی تھی وہ 5 دن تک برف میں پھنسی رہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مکان پر ہزاروں پاؤنڈ کا تجارتی مال مسلسل 2-3 مہینے پڑا سڑتا رہا کیونکہ اسے چڑھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور دوسری جگہ جس پر بمشکل سے یقین آتا ہے کہ ایک افسر نے جو کسی قسم کا سپرنٹینڈنٹ تھا، ایک تاجر کے منشی کے جبڑے پر سرکاری مکہ جڑ دیا جو مال کو روانہ کرنے کے لیے اسے ستائے جا رہا تھا۔ اپنی انتظامیہ سرگرمی پر افسر نے خود بتایا کہ اسے جوش آ گیا تھا۔ بظاہر سرکاری ملازمت میں اتنی جگہ موجود ہیں کہ سوچ کر بھی وحشت ہوتی ہے۔ تقریباً ہر کوئی یا تو سرکاری ملازم رہ چکا ہے یا ملازمت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اتنا ساز و سامان ہوتے ہوئے بھی ایسا کیوں ہے کہ کسی جہازراں کمپنی کے لیے معقول اسٹاف ملنا مشکل؟ بعض اوقات اس کا انتہائی سادہ اور پھیکا جواب دیا جاتا ہے، اتنا سادہ کہ اس پر یقین نہیں آتا۔ صحیح ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر کوئی سرکاری ملازمت میں رہ چکا ہے۔ یہ ایسا سسٹم ہے جو پچھلے 200 برس سے بہترین جرمن سانچے میں ڈھلا ہوا ہے اور چل رہا ہے، جو ہمارے اجداد سے ان کی اولاد کو سونپا گیا۔ تاہم افسر شاہی بڑے ہی غیر عملی لوگوں پر مشتمل ہے اور معاملہ تو ایسے نازک موڑ پر آ گیا ہے کہ لاپرواہی اور عملی جانکاری کی کمی ابھی تک کچھ عرصہ پہلے تک خود سرکاری ملازمین کے نظر میں سب سے بڑی خوبی اور ترقی کا راز شمار کی جاتی تھی۔ لیکن ہم حکومت کے ملازمین کے متعلق کہتے ہوئے خام موضوع سے بہت ہٹ گئے۔ ہمیں تو عملی لوگوں کے متعلق بحث کرنی مقصود تھی۔ اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ بودا پن اور اپج کی کمی ہمیشہ سے اور آج بھی ہمارے ملک میں ایک عملی انسان کی خاص اور بہترین علامت شمار کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس رائے کو الزام قرار دیا جائے تو ہمارا اس میں کیا قصور؟ ہر زمانے میں اور دنیا بھر میں ہر مقام پر اپج کی یا اختراع کی کمی ہمیشہ ہی اعلیٰ درجے کی صفت سمجھی جاتی ہے اور کام سے کام رکھنے والے کاروباری اور عملی آدمی کی بہترین سفارش۔ کم از کم 99% لوگ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمیشہ اس پر یقین رکھتے رہے ہیں۔ صرف 1% ہوں گے جو دوسری طرح سے دیکھتے تھے یا دیکھتے ہیں۔ موجودوں اور غیر معمولی جینیس لوگوں کو ان کے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں اور اکثر آخری دنوں میں بھی سماج نے بے وقوف سے زیادہ نہیں سمجھا۔ ایک عام مشاہدہ جو ہر شخص پر اچھی طرح روشن ہے، اس طرح 20 برس سے لوگ اپنا سارا سرمایہ بینک ہنڈیوں میں لگانے کے عادی ہو گئے اور 4% سود پر کروڑوں کی دولت جمع کر لی۔ پھر قاعدے کی بات ہے کہ جب تک بینک بند پڑ گیا اور سبوں کو اپنی آمدنی کے ذرائع پر گزارا کرنا پڑا اور کروڑوں کے سرمایہ کا بڑا حصہ اندھا دھند سٹے کی گرمی سے دھواں بن کر اڑ گیا یا چال بازوں کے ہتھے چڑھ گیا، تو یہ ٹھہرا آداب اور شائستگی کا تقاضا، یعنی یہ ہوئی شائستگی۔ چونکہ عام خیال کے مطابق شائستگی کے ساتھ بودا پن اور جدت پسندی کی خاصی کمی آج بھی ہمارے ملک میں کاروباری اور شریف آدمی کی مستقل خوبی سمجھی جاتی ہے، تو اس ضمن میں کسی قسم کی ناگہاں تبدیلی قطعی غیر شریفانہ بلکہ نازیبا ہوگی۔ بھلا کون سی ماں جسے اپنے بچے سے دلی محبت و شفقت ہے اس بات پر دہشت محسوس نہ کرے گی کہ اس کا بیٹا یا بیٹی مقررہ روش سے ہٹ کر چلے؟ نہیں، جدت پسندی کے بغیر ہی خوش و خرم زندگی بہتر رہے گی۔ یہی بات کوئی بھی ماں اپنے بچے کو گود میں اچھالتے ہوئے سوچے گی۔ ہماری آیائیں بچوں کو جھولا جلاتے وقت قدیم زمانے سے یہ لوری سناتی چلی آتی ہیں:
سونے میں کھیلے لال ہمارا، جنرل بنے گا راج دلال۔ اس طرح ہمارے بچوں کی انائیں بھی سمجھتی تھیں کہ جنرل کا مرتبہ روسی راحتوں خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہی سب سے مقبول عام قومی نصب العین تھا، ایک آسودہ اور مکمل روحانی مسرت و نشاط کا۔ اور واقعی اوسط درجے میں اپنے امتحانات کرنے اور 35 سال ملازمت کرنے کے بعد کون ہے جو ایک جنرل کے عہدے پر نہ پہنچ سکے اور بینک میں اچھی خاصی رقم جمع نہ کر پائے۔ اس طرح سے روسی آدمی زیادہ زور مارے بغیر آخر میں ایک کاروباری اور عملی آدمی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ بالفعل یہ صرف ایک جدت پسند انسان، یا دوسرے لفظوں میں ایک بے چین بے کل آدمی ہی ہمارے ملک میں جنرل بننے میں ناکام رہتا۔ شاید یہاں کچھ غلط فہمی کا امکان ہو، لیکن عام طور پر یہ درست ہے، اور ہمارا سماج ایک عملی آدمی کے بارے میں اپنا آئیڈیل وضع کرنے میں مکمل حق بجانب تھا۔ بہرحال ہم نے کافی غیر ضروری باتیں کر لیں۔ در حقیقت ہم جو کہنا چاہتے تھے وہ چند توضیحی الفاظ تھے جو اپنے جانے پہچانے یہ پانچین خاندان والوں کے متعلق کہتے تھے۔ یہ لوگ، یا کم سے کم اس خاندان کے زیادہ صاحب فکر افراد، ایک خاص خاندانی خصلت رکھنے کی وجہ سے پہم تکلیفیں اٹھاتے، اور وہ تقریباً ان سب میں موجود تھی جو بالکل برعکس تھی۔ ان خوبیوں کے جن کا ہم ذکر کر آئے ہیں حقیقت کو پورے طور پر سمجھے بغیر، کیونکہ اسے سمجھنا ہی بہت مشکل ہے، انہیں یہ بات زیادہ کھٹکتی کہ ان کے خاندان میں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا اوروں کے ہاں۔ سب کے ہاں ہمواری، ان کے ہاں کھردراپن۔ دوسرے لوگ عام ڈگر پر چلتے، یہ پانچین خاندان اسے برابر پھلانگتا رہا۔ دوسرے ہمیشہ رسمن دب کر شائستگی سے رہتے، مگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ لیزاویتا حد سے زیادہ ہی سہمی رہتی تھی، پھر بھی ان میں اعلیٰ سوسائٹی کی خوش سلیقہ سعادت مندانہ روش ناپید تھی، جس کی دلی آرزو تھی۔ لیکن لیزاویتا کو وہ بڑی تیز فہم تھیں اور تن سے بھرپور، جبکہ جنرل کا اس تیز فہمی میں ان کا اپنا حصہ تھا، اگرچہ ذرا تکلف کا۔ لیکن نازک موقعوں پر وہ ہنکارا بھرنے کے سوا کچھ نہ کہتے، اور بالآخر اپنی ساری امیدیں لیزا گیوفیونا پر چھوڑ دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ ساری ذمہ داری انہی پر آ پڑتی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ گھرانہ جدت میں امتیازی حیثیت رکھتا تھا، یہ جدت کے شوق میں جان بوجھ کر مقررہ حدیں پھلانگ جاتا تھا، جو تمیز و اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں، ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کسی مقصد کے پیش نظر ایسا نہیں کیا گیا، لیکن باتیں کچھ ایسی نکلتی گئیں کہ یہ پانچین خاندان کی اگرچہ بڑی قدر و منزلت تھی، مگر وہ اتنا وزیدار نہ تھا جیسا کسی مقتدر گھرانے کو ہونا چاہیے۔ ابھی خود اپنے ساتھ لینے کی عادت ہو گئی تھی، اور ان واقعات پر ساری تہمت پر، لیکن ان سے ان کی مصیبت اور بڑھتی گئی۔ وہ ہمیشہ خود کو ملامت کرتی، ایک بے وقوف مجہول خپتی کہہ کر ان مصیبتوں پر خود کو اذیت دیتی، بہت معمولی مسئلوں کا حل ڈھونڈنے میں اکثر ناکام رہتی، کسی بھی سانے پر بڑی مبالغہ آرائی کرتی اور مصیبت کو بہت بڑا چڑھا کر دیکھتی۔ ہم نے اپنی داستان کے شروع میں بتایا کہ یہ پانچین گھرانے کو عام طور پر سے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ خود جنرل یہ پانچین کو، جنہوں نے ادنا حیثیت سے ترقی کی تھی، ہر جگہ دعوت دی جاتی اور عزت کی جاتی۔ اس عزت کا انہیں حق بھی تھا۔ اولاً وہ ایک صاحب جائیداد اور مشہور آدمی تھے، دوئم وہ ایک بے حد شائستہ آدمی تھے، اگرچہ وہ معمولی سوجھ بوجھ کے آدمی تھے، تاہم ذہن کا کسی قدر ٹھوس ہونا یا موٹی عقل کا ہونا ایک بڑے آدمی میں نہیں تو کم از کم ایک ایسے آدمی میں جو پیسہ کمانے کی دھن میں بری طرح مصروف ہو ایک لازمی صفت معلوم ہوتی تھی۔ یہ پانچین بذات خود خوش اتوار و سادہ دل آدمی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اپنا منہ کب بند رکھنا چاہیے، ویسے کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکے، اور یہ سب صرف جنرل کے عہدے کی بنا پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک دیانتدار اور شریف شخص شمار ہوتے تھے۔ بڑی بات یہ کہ انہیں اوپر کی زبردست سرپرستی حاصل تھی۔ جہاں تک لیزا کوفیونا کا تعلق ہے تو وہ، جیسے کہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں،
عالی نسب خاتون تھیں، حالانکہ ہمارے ہاں حسب نسب نہیں بلکہ اثر و رسوخ کو اہمیت دی جاتی ہے، اور پھر اوپر کی ہستیاں بھی ان سے عزت و محبت سے پیش آتی تھیں، اس لیے یہ قدرتی امر تھا کہ ہر جگہ ان کا ماندان کیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی گھریلو پریشانیوں کی کوئی بنیاد تو تھی نہیں، بڑی معمولی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جسے وہ مضحک کا خیز حد تک بڑھا دیا کرتی تھی۔ تاہم اگر آپ کی ناک یا ماتھے پر ایک مسا ہو تو آپ یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ دنیا میں یہی ایک چیز ہے جسے دیکھنے کی دوسروں کو فرصت ہے، اور اس کا مذاق اڑانے کی بھی، اور اس پر آپ کو ملامت کریں گے، بھلے آپ نے امریکہ ہی کیوں نہ دریافت کیا ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ لیزا کوفیونا کو سوسائٹی میں مسلمہ طور پر یوں تو ایک سن کی سمجھا جاتا، لیکن ان کی تعظیم کی جاتی، پھر بھی وہ آخر میں اس تعظیم و تکریم سے بدگمان ہو گئیں، اور یہی تھی مصیبت کی جڑ۔ اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ان اندیشوں سے اذیت پہنچاتی کہ وہ کسی طور پر ان کے خوش آئند مستقبل میں حائل ہو رہی تھی، اور یہ کہ ان کا کردار مضحک خیز، خلاف عادت اور ناقابل برداشت ہے، جس کا سارا الزام وہ اپنی بیٹیوں اور شوہر کے سر تھوپ دیتی اور ان سے سارا دن جھگڑا کیا کرتی، باوجود کہ وہ ان سے بڑی وارفتگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ وہ سب سے زیادہ دلگیر اس بات سے ہوا کرتی کہ ان کی بیٹیاں بھی بالکل انہی کی طرح آشفتہ سار ہوتی جا رہی ہیں، پھر ان جیسی لڑکیاں سوسائٹی میں نہ تو ہوتی ہیں نہ ہونی چاہیے، وہ نہلسٹ بنتی جا رہی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں کہتی، پچھلے سال بھر سے، خاص طور پر پچھلے کچھ دنوں سے ان کے ذہن میں ایک کانٹا کھٹک رہا تھا، اول تو ان کی شادیاں کیوں نہیں ہو جاتی؟ وہ خود سے پوچھا کرتی، صرف اپنی ماں کو دیکھ کرنے کے لیے۔ زندگی میں یہی ان کا ایک مقصد ہے۔ یہ سب ان نئے نئے خیالات سے نکلا ہے، اور وہ عورتوں کے مسئلے کا منحوس موضوع اگلایا ہی تو تھی جس کے سر پر سمائی ابھی 6 مہینے پہلے کہ وہ اپنے شاندار بال ترشوا کر چھوٹے کر لے۔ یا خدا، اس کی اتنی عمر میں میرے بال کبھی ایسے نہ ہوئے۔ وہ کینچی ہاتھ میں لیے تھی، میں گھٹنوں کے بال اس کی منت سماجت کرتی رہی کہ وہ یہ ارادہ ترک کر دے۔ ہاں اور کیا، اس نے محض جلانے کے لیے سب کیا۔ بد باطن، ضدی اور لاڈ کی بگڑی لڑکی، بلکہ خبیث خبیث خبیث۔ اور پھر وہ موٹی الیگزندرا کی بچی بھی اس کی نقل کرنے چلی، اور اپنے گردن کے بال چھوٹے کرنے والی تھی، کسی شرارت یا ترنگ میں آ کر نہیں، بلکہ اچھی نیت سے۔ باولی کہیں کی اگلایا نے اسے باور کرایا کہ بال چھوٹے کر لینے سے اسے خوب اچھی نیند آئے گی اور سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اور کیا، گزشتہ 5 برسوں میں شادی کے امیدواروں کا ایک غول نہیں آیا۔ ان میں کچھ واقعی بڑے اچھے نوجوان تھے، بلکہ بہترین جوڑ۔ پھر وہ انتظار کس کا کر رہی ہیں؟ وہ شادیاں کیوں نہیں کر لیتی؟ صرف اپنی ماں کا دل دکھانا، دوسری ہرگز کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ آخر اس سورج کی پہلی کرنوں نے اس کے ممتا بھرے دل کو بیدار کیا۔ کم سے کم ایک بیٹی اوے لائدہ تو تھی جو اپنا گھر بسانے جا رہی ہے۔ ہاں، وہ کم از کم ہمارے ہاں سے چلی جائے گی، لیزا کوفیونا کہا کرتی جب بھی انہیں اپنے جذبات کے اظہار کا موقع ملتا، اگرچہ یہ بات وہ خود سے بڑے پیار سے کہتی۔ اور پھر وہ کتنا عمدہ جوڑ ہے جس کو سوسائٹی میں پسند کیا گیا، ایک دولت مند، شریف، اچھا، ممتاز شخص، اور پھر ترا یہ کہ محبت کی شادی، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اودے لائدہ کے لیے اتنی فکر مند نہ تھی جتنی دوسری لڑکیوں کے لیے۔ گو اس کا فنکارانہ شوق لیزا کوفیونا کی مسلسل شکی طبیعت کے لیے سخت پریشانی کا باعث بنا رہتا، مگر پھر بھی مزاج بڑا شگفتہ ہے، کافی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں، اس لیے وہ خود اپنی جگہ بنا لے گی۔ یوں وہ آخر میں خود کو تسلی دے لیا کرتی تھی۔ انہیں سب سے زیادہ اگلایا کا مستقبل بے چین کیے ہوئے تھا۔ ہاں، ان کی سب سے بڑی بیٹی الیگزندرا کے متعلق وہ اب تک فیصلہ نہ کر سکی تھی کہ اس کے لیے تشویش کریں یا نہیں۔ کبھی کبھی وہ اس کی آس بالکل چھوڑ دیا کرتی۔ 25 برس کی ہو گئی، اس کی قسمت میں شاید بن بیاہی بڑھیا ہونا لکھا ہے، اور ہے کتنی حسین۔ ماں اپنی بیٹی کی اس دشا پر رات میں آنسو بہایا کرتی اور خود الیگزندرا ایونونا مزے کی نیند سوتی رہتی۔ اور آخر کس قسم کی لڑکی ہے، نہلسٹ یا فقط ایک بے وقوف؟ لیزا کوفیونا کو بالکل شبہ نہ تھا کہ وہ بے وقوف تو نہیں تھی۔
وہ الیگزینڈرا کی فہم و فراست کی بڑی قدر کیا کرتی، اس سے مشورے کرنا بھی انہیں بہت پسند تھا، مگر یہ کہ وہ بھیگی بلی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ایسی ٹھنڈی طبیعت کی کہ کسی چیز کا اثر نہیں لیتی، لیکن بھیگی بلیاں بھی تو آخر نچلی نہیں بیٹھتی ہیں۔ چھی چھی، ان لڑکیوں کے پیچھے تو میری مت گئی ہے۔ الیگزینڈرا کے لیے ایلیزا پروکوفیونا کے دل میں ناقابل بیان رحم تھا، اگلایا سے بھی زیادہ، جس پر وہ باری باری جاتی تھی جب وہ اپنی مادرانہ شفقت و محبت میں ترش روئی سے فکرہ کستی اور بھیگی بلی کا لفظ استعمال کرتی تو الیگزینڈرا بڑی محظوظ ہوتی۔ کبھی کبھی لیزا کوفیونا چھوٹی سی کسی بات پر چراغ پا ہو جاتی، آپے سے باہر ہو جاتی۔ مثال کے طور پر الیگزینڈرا دیر تک سویا کرتی، اسے عموماً بہت سارے خواب دکھائی دیتے، خالی خولی، بے معنی اور معصومیت برے خواب جو ایک 7 برس کا بچہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ ان خوابوں کی معصومیت ماں کے چڑچڑے پن کی دوسری وجہ بن گئی تھی۔ ایک مرتبہ الیگزینڈرا نے خواب میں 9 مرغیاں دیکھی، اس پر ماں بیٹی میں بڑی جھڑپ ہوئی، پتہ نہیں کیوں، البتہ ایک مرتبہ اس کے خواب میں ذرا انوکھا پن تھا۔ اس نے ایک راہب کو دیکھا جو اکیلا ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا تھا، جس میں داخل ہوتے ہوئے وہ دہشت زدہ ہوئی۔ دوسری دونوں بیٹیوں نے فوراً یہ خواب ماں کو بڑی شان سے اور کہکہوں کے بے تحاشا شور میں سنایا جو ان پر بگڑ بیٹھی اور تینوں کو بے وقوفوں کی ٹولی کہا۔ وہ تو پگلی ٹس سے مس نہیں ہوتی، بلکہ قطعی بھیگی بلی، اس پر کسی چیز کا اثر نہیں، اندر ہی اندر گھل رہی ہے۔ کبھی کبھی نظر بھی آتی ہیں، بے حد اداس، بھلا وہ اتنی رنجیدہ افسردہ کیوں رہتی ہے؟ بعض اوقات جب وہ یہ سوال اپنے شوہر کے سامنے رکھتی تو حسب معمول ہجانی انداز میں اور دھمک کر اس طرح کے ہاتھ جواب چاہیے۔ ایوان فیدرویچ صرف این کرتے، چی بچی ہو کر شانے جھٹکتے، پھر اپنے ہاتھ پھیلا کر یوں رائے دیتے، اسے ضرورت ہے ایک شوہر کی، خدا نہ کرے کہ تم جیسا شوہر ملے ایوان فیودوروچ، یا کہ تمہارے جیسی عقل رکھتا ہو۔ وہ ایک بم کی طرح پھٹ پڑتی، یا کہ تم جیسا گنوار ہو ایوان فیودوروچ۔ ایوان وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے، ان کی بیوی کا غصہ اس دھماکے کے بعد فرو ہو جاتا، اور پھر اسی روز کی رات میں شوہر کے ساتھ ان کا رویہ پہلے کی طرح معقول، شائستہ اور خوش مزاجی کا ہوتا۔ ان کا گنواروں کا گنوارا، پیارا، مہربان و محبوب ایوان فیودوروچ، جن سے انہوں نے ساری عمر محبت کی، اس وقت بھی ان کے عشق میں مبتلا تھی، اور ایوان فیودوروچ بھی اس سے اچھی طرح باخبر تھے، اس لیے وہ اپنی لیزاویتا کی بڑی عزت کرتے، لیکن ان کی پریشانیوں کی اصل اور مستقل سبب اگلایا ہی تھی۔ وہ بالکل ہی مجھ پر پڑی ہیں، ہر زاویے میں میری ہمزاد، لیزا خود سے کہتی، ایک ضدی، بدخو، ننھی چڑیل، نہلسٹ کہیں کی، وہمی، صدائی، بد باطن، خبیث خبیث خبیث۔ خدایا دیکھنا آگے چل کر کیسی مصیبت اٹھائے گی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، چڑھتے سورج کی کرنوں نے گویا اس لمحہ صورتحال کو ملائم اور درخشاں کر دیا تھا۔ لیزا کوفیونا کی زندگی کا پورا 1 مہینہ اس کی تمام پریشانیوں اور اندیشوں سے مکمل فراغت کا گزرا، اور علیحدہ کے ساتھ ساتھ اگلایا بھی سوسائٹی میں موضوع گفتگو بن گئی۔ جہاں جاتی بڑے حسن و سلوک سے پیش آتی، ہر ایک سے بڑی مسرور ہو کر ملتی، ساتھ ہی اس میں تمکنت کی جھلک بھی تھی جو اس کی اعلیٰ خوبیوں سے میل کھاتی تھی۔ ماں کے ساتھ وہ پورا مہینہ بڑی خوش مزاجی اور مہر و محبت سے پیش آئی۔ ایوگیتی پاولچ کے بارے میں بڑی احتیاط سے چھان بین کرنا چاہیے، میں اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کروں گا، اگلایا کو جیسے اسے اوروں میں سے انتخاب کرنا نہیں آیا۔ بہرحال وہ ایک دم ایک نہایت عمدہ لڑکی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کتنی غیر معمولی حسین تھی وہ، اللہ کتنی خوبصورت، اس کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، اور اب جو ہی یہ بدبخت پرنس، یہ شکستہ حال احمق تشریف لائے کہ ہر طرف پھر سے ہنگامہ مچ گیا، سارے کے سارے گھر میں افراتفری پھیل گئی۔ لیکن اصل میں ہوا کیا تھا؟ کسی دوسرے خاندان میں ایسا ہوتا تو فکر مند و پریشان ہونے کی کوئی بات نہ تھی، لیکن لیزا کوفیونا دوسروں سے اس لیے مختلف تھیں کہ بے حد معمولی واقعات کے الجھاؤ
اور افراتفری میں اپنے ذاتی خدشوں کے سبب انہیں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے اتنا ہول اٹھتا کہ بیمار پڑنے کی نوبت آ جاتی، اور ان کے اندر ایسا انجانا خوف بھر جاتا جو کٹیلا اور ناقابل بیان ہوتا اور جسے برداشت کرنا بہت مشکل۔ اور جب ان مضحکہ خیز و بے بنیاد پریشانیوں کے درمیان ناگہاں ایک ایسی بات سامنے آئے جو واقعی اہم ہو اور خطرے، شک اور وسوسے کا سبب بنے، تب ان کا رد عمل کیا ہوا ہوگا؟ انہیں یہ جرت ہوئی کیسے؟ انہوں نے مجھے ایسا گندا گمنام خط لکھنے کی جرت کیسے کی؟ اس کوئنی کے متعلق اور اس کی اغلایا سے خط و کتابت کے بارے میں؟ یہ خیال لیزا کوفیونا کے ذہن میں اس وقت ہتھوڑے لگا رہا تھا جب وہ پرنس کو اپنے ساتھ کھینچتے لیے جا رہی تھیں، اور اس وقت بھی جب اسے اپنے گھر لے جا کر اپنے سامنے گول میز پر بٹھایا تھا جس کے گرد سارا خاندان اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے ایسی بات سوچنے کی جرت کیسے کی؟ اگر اس میں ذرا بر سچائی بھی معلوم ہو جائے تو میں شرم سے ڈوب مروں، یا اگر میں یہ خط اغلایا کو دکھا دوں۔ یپون چین خاندان کو بدنام کرنے کی جرت کیسے کی؟ اور یہ سب ایوان فیدرووچ کی وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ایوان فیدرووچ۔ ہم یلاگن جزیرے پر کیوں نہ چلے گئے گرمیاں گزارنے؟ میں نے کہا تھا نا ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ خط اس چڑیل واریہ نے لکھا ہو یا شاید، لیکن ان سب باتوں کے ذمہ دار ایوان فیدرووچ ہی ہیں، تمام باتوں کے۔ اس کمینی نے ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ساری ترکیب بھی ہوگی، اس کے پرانے تعلقات کی یاد دہانی کے لیے، انہیں سب کی نظروں سے گرانے کے لیے، جیسے اس نے احمق بنا کر اس وقت مذاق اڑایا اور انہیں پھانسا تھا جب وہ اس کے لیے موتیوں کی مالا لے گئے۔ اور اب ہم سب اس معاملے میں پھنس گئے ہیں، تمہاری بیٹیاں بھی پھنس گئی ہیں ایوان فیدرووچ۔ یہ نوجوان بیگمات جو اونچے حلقوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، لڑکیاں جن کی شادی کی عمر ہو رہی ہے، وہاں موجود تھیں، وہاں کھڑی تھیں حقیقتاً، اور ساری باتیں سن لی، اور ان کمبخت لڑکوں والے معاملے میں بھی پھنس گئیں۔ تمہیں تو مزہ آئے گا کہ وہاں سب سن رہی تھیں۔ میں ہرگز اس کمبخت پرنس کو معاف نہ کروں گی، ہرگز ہرگز نہیں۔ یہ اگلایا پر کیوں پچھلے 3 دنوں سے ہجانی دورے پڑ رہے ہیں؟ وہ اپنی بہنوں سے کیوں کھیچی کھیچی رہتی ہے؟ الیگزندرا کے ساتھ بھی، جس کے ہاتھ تو وہ یوں چومتی تھی جیسے اپنی ماں کے، اب اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے کیوں سب کو الجھن میں ڈالے ہوئے ہے؟ اس کا گاوریلا سے کیا تعلق، جس کی 2 دن تو اس نے بڑی تعریف کی، پھر بعد میں کیوں رو پڑی؟ اس گمنام خط میں کمبخت غریب سردار کا ذکر کیوں، جبکہ پرنس کا خط اپنی بہنوں تک کو نہیں دکھایا؟ پھر کیوں اور کس واسطے میں ان کے پاس پاگلوں کی طرح دوڑتی گئی، اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لائی؟ یا خدا، میری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں کہ یہ سب کیا ایک نوجوان آدمی سے اپنی بیٹی کے راز پر بحث کی، اور وہ راز جن کا تعلق خاص اسی کی ذات سے ہوگا۔ بڑا شکر ہے کہ وہ احمق آدمی ہیں اور خاندان کے ایک دوست، بلا اگلایا اس غیر فطری عجوبے کی طرف مائل ہو سکتی ہے؟ میرے خدایا، کیا بکواس کر رہی ہوں میں؟ چی چی چی، خوبتیوں کا ایک اور پٹارا ہے ہم لوگ۔ ہم سب کو نمائش کے شیشوں میں لگا کر رکھ دینا چاہیے، اور مجھے سب سے آگے اور دنیا کے عجوبے کی طرح تماش بین کو دکھانا چاہیے، فی داخلہ 10 کوپک کے حساب سے۔ ایوان فیدرووچ، میں کبھی معاف نہ کروں گی، ہرگز نہیں۔ اور ایسا کیوں؟ وہ انہیں پھٹکارتی کیوں نہیں؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پھٹکارے گی، مگر ایسا نہیں کیا۔ وہ ادھر ان پر نظریں جمائے کھڑی ہے، منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹتا، وہاں سے ہٹتی بھی تو نہیں، وہاں جمی کھڑی ہے، جبکہ اس نے ان پر حکم چلایا تھا کہ وہ دوبارہ قدم نہ رکھیں، اور وہ بیٹھے ہیں، چہرے کا رنگ پھک اور ڈبل منحوس بکواسی یوگتی پیالوچ خود ہی بک بک کیے جا رہا ہے، بے تکان کے کسی کا ایک لفظ بولنا مشکل۔ اگر مجھے بات چیت کو ٹھیک ڈھنگ پر لے جانے کا موقع ملتا تو میں ساری بات اگلوا لیتی۔ اب ادھر دیکھیے، پرنس کس قدر زرد ہو کر گول میز کے گرد بیٹھا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت 2 طرح کے جذبات کی گرفت میں ہے، انتہائی بے چینی بھی، اور کبھی کبھی ایسا وجدان جو ناقابل بیان ہو۔ وہ اپنی نظریں اس کونے کی طرف اٹھائے ہوئے ڈر رہا ہے جہاں 2 سیاہ جانی پہچانی آنکھیں اسے انہماک سے دیکھ رہی ہیں۔ اس وقت کیسی بے اندازہ مسرت ان سب کے درمیان بیٹھنے سے ہو رہی تھی۔
اور اتنی جلدی وہ اس مانوس آواز کو سن رہا ہوگا اس کے اسے خط لکھنے کے بعد۔ یا خدا، اب وہ کیا کہے گی؟ اب تک پرنس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ایوگنی پاولچ کی بک بک کو سننے میں بھی صحیح کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ شام بڑا مطمئن تھا اور پرتپاک سے پیش آ رہا تھا۔ پرنس اسے سن تو رہا تھا لیکن کبھی کبھی ایک لفظ بھی اس کے پلے نہ پڑتا۔ ایوان فیودرویچ کے سوا سب حاضر تھے جو ابھی تک پیٹرزبرگ سے نہیں لوٹے تھے۔ پرنس شین بھی وہاں موجود تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ چائے سے ذرا پہلے بینڈ سننے جانا چاہتے تھے۔ پرنس کے آنے سے قبل گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ کولیا بھی جلد ہی کہیں سے آ نکلا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کی پہلے کی طرح آؤ بھگت ہوتی ہے، پرنس نے سوچا۔ یہ پونچین خاندان کا دیہاتی بنگلہ ایک ٹھاٹھ دار جگہ تھی، سوئس شیلے کی وجہ کا، جس کے چاروں طرف خوبصورت پھولدار بیلیں لگی تھیں اور ایک دلکش چمن کے وسط میں بنا تھا۔ برآمدہ جہاں سے سب جمع تھے میشکن کے برآمدے سے ملتا جلتا، بلکہ یہ زیادہ کشادہ اور خوشنما تھا۔ حاضرین میں سے اکثر بحث کے موضوع سے کوئی دلچسپی لیتے معلوم نہیں ہوتے تھے، جو شاید کج بحثی کے زمرے میں نکل آئی تھی۔ ہر کوئی اس موضوع کو بدلنے کا خواہش مند دکھائی پڑتا تھا، مگر ایوگنی پاولوچ ایک ہی ضدی تھے اور اس پر بے پرواہ کہ اس کی باتوں کا کیا اثر پڑتا ہے۔ پرنس کی آمد سے تو اس کی زبان کترنی سی چلنے لگی تھی۔ لیزا گیوفونا ناراض تھیں، اگرچہ وہ ہر بات جو کہی جا رہی تھی سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ اگلایا علیحدہ تقریباً ایک کونے میں چپ سادے بیٹھی سن رہی تھیں۔ لیکن میں کہوں گا، ایوگنی پاولچ کس قدر جوش سے احتجاجاً کہہ رہا تھا، مجھے لبرلزم پر کوئی اعتراض نہیں، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کل کا ایک جزو ہے جس کے بغیر وہ ٹوٹ کر گر جائے گا، بے جان ہو جائے گا۔ لبرلزم کو قائم رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا وضعدار قدامت پسندی کو۔ میں روسی قسم کی لبرلزم پر حملہ کر رہا ہوں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ جو روسی لبرل ہے وہ روسی لبرل نہیں بلکہ ایک غیر روسی لبرل ہے۔ لائیے ایک روسی لبرل کو اور میں آپ سب کے سامنے اس کا منہ چوم لوں گا۔ ہاں، لیکن جب وہ آپ کو چومنے دے تب نا، الیگزندرا ایوولونا نے کہا، جو اب بفر چکی تھی۔ اس کے گال پہلے سے زیادہ تمتما رہے تھے۔ دیکھا، لیزا کی فونا نے سوچا، بس کھاتی پیتی اور پڑتی سوتی رہتی ہے، کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن سال میں ایک آدھ بار جب وہ ایک دم حرکت میں آ جائے تو سامنے والے کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیتی ہے۔ پرنس نے سمجھ لیا کہ الیگزندرا نے ایوگنی پاولچ کے اس سنجیدہ موضوع پر لا ابالیانہ انداز گفتگو کو پسند نہ کیا۔ اس کے بناوٹی پر جوش لہجے میں مسخرہ اوچھا پن ملا ہوا تھا۔ پرنس آپ کے آنے سے ذرا پہلے میں دعویٰ کر رہا تھا، ایوگنی پاولچ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، کہ اب تک ہمارے لبرل صاحبان سماج کے دو طبقوں سے آیا کرتے تھے۔ سابق ذمہ دار طبقہ جس کا اب انسداد ہو چکا، اور سیمیناریوں کا طبقہ، اور چونکہ یہ دونوں حکمران طبقے اب دو واضح فرقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، قوم سے بالکل علیحدہ شکل میں پشت بہ پشت یہ علیحدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں بالکل غیر قومی رہا۔ کیا مطلب؟ یہ کہ ہر چیز جو کی گئی ہے غیر روسی کہی جائے گی۔ کیا مطلب؟ یہ کہ ہر چیز جو کی گئی ہے غیر روسی کہی جائے گی۔ پرنس شین نے اعتراض کیا، غیر قومی، بھلے وہ روسی طرز میں ہی کیوں نہ ہو، وہ غیر قومی ہے۔ ہمارے لبرل روسی نہیں ہیں، نہ ہمارے قدامت پسند ہی، ان میں کوئی بھی نہیں۔ آپ پورا یقین رکھیے جو کچھ بھی ذمہ داروں اور سیمیناریوں نے کیا، قوم اسے نہ تو آج مانے گی نہ آگے چل کر۔ بہت خوب، یہ پہیلیاں نہ بجوائیے۔ اگر آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، میں روسی ذمہ دار پر اس قسم کے جملے پسند نہیں کرتا۔ آپ خود ایک روسی ذمہ دار ہیں، پرنس شین نے جوش میں آ کر اعتراض اٹھایا۔ لیکن میں روسی ذمہ داروں کا اس معنی میں ذکر نہیں کر رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ وہ ایک باعزت حکمراں طبقہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ صحیح کہ میں بھی اس سے تعلق رکھتا ہوں، خصوصاً آج اس کا کیا موقع جب وہ باقی ہی نہیں رہا۔ لیکن کیا ہمارے ادب میں قومی نام کی کوئی چیز نہیں؟ الیگزندرا نے دخل دیا۔
میں ادبی فضیلت کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں روسی ادب بھی لومونوسوف، پشکن اور گگول کو چھوڑ کر بحیثیت مجموعی روسی نہیں رہا ہے۔ اول یہ بھی کافی سے زیادہ ہے۔ دوم، ان میں سے ایک ادیب عوام میں سے تھا اور باقی دو ذمہ دار طبقہ سے آئے تھے۔ وہ الادہ نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک، لیکن ابھی سے بغلے نہ بجائیے، چونکہ یہ 3 ہی روسی ادیب اب تک ہوئے ہیں جن میں ہر ایک کے پاس کہنے کے لیے ان کا اپنا کچھ تھا۔ انہوں نے کسی اور سے مانگے تانگے کا نہیں لیا، اس لیے ان تینوں نے قومی کردار حاصل کیا۔ کوئی روسی جو خود اپنا لکھتا ہے یا کچھ کرتا ہے جو نہ تو الگ کیا جا سکے نہ مستعار لیا گیا ہو، لازمی طور پر قومی کردار حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معمولی روسی کیوں نہ بولتا۔ میرے لیے یہ ایک مقولہ ہے، لیکن ہم اب ادب پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے سوشلسٹوں سے شروع کیا جہاں سے بحث چلی۔ ہاں، یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ روسی سوشلسٹ نام کی کوئی چیز نہیں، وہ کبھی نہیں رہے، کیونکہ ہمارے سارے سوشلسٹ بھی یا تو ذمہ دار طبقے سے آئے ہیں یا سیمیناروں سے۔ ہمارے یہاں کے جو غیر ممالک میں ہیں سارے کٹر اور مشہور سوشلسٹ دونوں لبرل ہی تو ہیں، جو کمیرے رکھنے والے ذمہ داروں سے ابھرے ہیں۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ مجھے ان کی کتابیں، ان کے نظریے، ان کی خود نوشت دکھائیے، اور ادبی نقاد نہ ہونے کے باوجود میں ایک بے حد معقول ادبی تنقیدی رسالہ لکھنے کا ذمہ لیتا ہوں، جس میں ناقابل تردید طور پر ثابت کروں گا کہ ان کی کتابوں، پمفلٹوں اور خود نوشتوں کا ہر صفحہ اول ایک سابق ذمہ دار کے قلم سے نکلا تھا۔ ان کا بغض و عناد، ان کا غصہ، ان کا مذاق، سب میں ذمہ دار شرفا طبقے کی جھلک ہے۔ ان کا سرور، ان کے آنسو حقیقی اور شاید پرخلوص بھی ہیں، لیکن وہ ایک ہی سر چشمے سے نکلتے ہیں، ذمہ دار طبقے سے یا تو ان سے یا سیمیناروں سے۔ آپ پھر ہنس رہے ہیں۔ آپ بھی پرنس، آپ بھی مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، کہہ کے بلند ہونے لگے، اور پرنس بھی مسکرا رہا تھا۔ میں یوں دو ٹوک نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے اتفاق کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کی ہنسی رک گئی اور خود یوں چونک پڑا جیسے اسکول کا ایک لڑکا شرارت کرتے پکڑا جاتا ہے۔ مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی باتیں سننے میں مجھے بے حد لطف آتا ہے۔ اس نے یہ ساری بات ایک سانس میں کہہ ڈالی۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ یہ پہلے جملے تھے جو اس نے میز کے پاس بیٹھنے کے بعد کہے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ ایگنی پاولچ اس کی کوشش کو بھانپ کر مسکرایا۔ خواتین و حضرات، میں ایک حقیقت آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسی انداز سے بیان جاری رکھا، یعنی ظاہر میں تو وہی جوش و جذبہ، لیکن پھر خود اپنے ہی الفاظ میں تمسخر کا پہلو۔ ایک حقیقت جس کے مشاہدے بلکہ دریافت کا میں بلا شرکت غیر دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ بہرحال اس کے متعلق اب تک نہ کچھ کہا گیا ہے نہ لکھا گیا ہے۔ یہ حقیقت اس قسم کی روسی لبرلزم کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بذات خود نچوڑ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام معنوں میں لبرلزم ہے کیا؟ حالات کے موجودہ نظام پر حملہ۔ وہ درست ہے یا غلط، یہ دوسری بات ہے۔ کچھ یوں ہی ہے نا۔ دیکھیے، میری حقیقت یہ ثابت کرتی ہے کہ روسی لبرلزم موجودہ نظام پر حملہ نہیں، بلکہ بذات خود ہمارے کاموں پر، صرف نظم و ترتیب پر نہیں بلکہ خود ان باتوں پر ایک حملہ جو روس کے نظام حالات پر نہیں بلکہ خود روس پر ہے۔ میرا لبرل اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ خود روس کی نفی کرتا ہے، یعنی وہ خود اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے اور اسی پر وار کرتا ہے۔ کوئی بھی بدبخت و مہنگم روسی واقعہ اسے پھبتی کسنے کا ہی نہیں بلکہ لطف اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ اسے ہماری قوم، رسم و رواج سے، روسی تاریخ اور ہر اس چیز سے جس کا تعلق روس سے ہے نفرت ہے۔ اگر اس کی تائید میں کچھ بولا جا سکتا ہے تو صرف اتنا کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، صرف اتنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور روس سے اپنی نفرت کو وہ بڑی ہی سود مند لبرلزم سمجھتا ہے۔ ہمارے ملک میں آپ کی اکثر ایسے لبرل سے مڑبھیر ہوگی جس کی باتوں پر سب واہ واہ کرتے ہیں،
لیکن جو بذات خود شاید سب سے بیہودہ، سب سے کند ذہن اور قدامت پرستوں میں سب سے خطرناک ہے، اور پھر بغیر ساری باتوں کو سمجھے ہوئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے چند لبرل روس سے اس نفرت کو ملک سے سچی محبت سمجھتے رہے اور فخر کرتے رہے کہ وہ دوسروں سے بہتر جانتے ہیں کہ ایسی محبت کن چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ فی الحال وہ زیادہ بے باک ہو گئے ہیں، ملک کی محبت جیسے فکرے سے شرمانے لگے ہیں، جسے انہوں نے فضول اور تباہ کن بتا کر خارج کر دیا ہے۔ کون اس واقعے کو جھٹلا سکتا ہے؟ میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ بہرحال حق بات کھل کر صاف گوئی سے جلد یا بدیر کہہ دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایسی انہونی حقیقت ہے جو ازل سے کسی بھی قوم میں نہ کہیں واقع ہوئی، نہ کسی نے دیکھی سنی۔ اس لیے میں مانے لیتا ہوں کہ یہ ہنگامی اور غالباً عارضی ہے۔ ایک لبرل جو اپنے وطن سے نفرت کرتا ہو مطلقاً کہیں پر وجود نہیں رکھتا۔ پھر ہمارے ملک میں اپنی موجودگی کا اس کے پاس کیا جواز ہے، اور کیا؟ بالکل وہی بات جسے میں نے پہلے کہا، ایک روسی لبرل اب تک روسی لبرل نہیں بن سکا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور تشریح ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں تم نے یہ سب کچھ مذاق میں کہا ہے، پرنس شین نے سنجیدگی سے اعتراض کیا۔ میں نے اب تک ہر چھاپ کا لبرل نہیں دیکھا، اس لیے کوئی رائے نہیں دے سکتی، الیگزینڈرا نے کہا۔ مگر مجھے بڑا غصہ آیا آپ کا نظریہ سن کر۔ آپ ایک انفرادی مثال لے کر بیٹھ گئے اور اسے عام اصول بنا دیا۔ یہ افترا پردازی ہے۔ ایک انفرادی مثال؟ اب کچھ بات ہوئی؟ ایگنی پاولچ نے کہا۔ پرنس بتائیے آپ کیا فرماتے ہیں، یہ ایک انفرادی مثال ہے کیا؟ مجھے بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ میں لبرلوں کے متعلق زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ آپ کی بات کس حد تک درست ہے؟ وہ روسی لبرلزم جس کا آپ نے ذکر کیا، واقعی اس کا کسی قدر جھکاؤ خود روس سے نفرت پر ہے، محض یہاں کے حالات کے موجودہ نظام سے نہیں۔ بے شک اس میں جزوی صداقت ہے، اس کا اطلاق سب پر نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹک گیا اور اپنی بات پوری نہ کہہ سکا۔ بے چینی کے باوجود اسے اس موضوع سے گہری دلچسپی ہو گئی تھی۔ یہ اس کی طبیعت کا خاصہ تھا کہ وہ گہرے انہماک سے ہمیشہ اپنی دلچسپی کی باتیں سنا کرتا اور زیر بحث سوالوں کے جواب دیتے وقت بھی غیر معمولی بھول پن کا اظہار کرتا۔ اس کا چہرہ، اس کا انداز سب اس بھول پن کی گواہی دیتا۔ نہیں، یہ ایک انفرادی مثال نہیں ہے، پرنس نے ایک دھیمی مگر جاندار آواز میں جواب دیا۔ یا خدا، پرنس شین کچھ چڑچڑے پن سے بولے، دیکھ نہیں رہے ہیں وہ آپ کو پھنسانے کی کوشش میں ہے، یہ سب مذاق ہے اور وہ آپ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مجھے یوں لگا کہ اگنی پاولچ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں۔ پرنس نے سرخ ہو کر اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، میرے پیارے پرنس شین نے سلسلہ کلام جاری رکھا، ذرا یاد کیجئے 3 مہینے قبل ہم دونوں کس بات پر گفتگو کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری نئی قائم کردہ عدالتوں میں بہت سے ممتاز اور خداداد صلاحیت کے وکیل صفائی تھے۔ ہماری جیوریوں نے کتنے ہی شاندار فیصلے دیے، آپ کتنا خوش ہوئے تھے، اور اس وقت صرف آپ کو خوش دیکھ کر مجھے کتنی مسرت ہوئی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ اگنی پاولچ نے بے شک جس بے ڈھنگی مدافعت اور عجیب استدلال کا ذکر کیا وہ ایک اتفاق تھا، 1000 میں 1۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد پرنس نے جواب دیا، جس کے انداز میں اعتماد تھا، کو آواز مدھم تھی اور کچھ دبی دبی سی۔ یہ خیال یا مفہوم کا ایک توڑ مروڑ بقول ایگنی پاولچ اکثر دکھائی دیتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ انفرادی مثال کے بجائے بہت عام ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ توڑ مروڑ اتنا عام ہوتا تو شاید ایسے بھیانک جرائم نہ ہوتے جیسے یہ۔ بھیانک جرائم؟ میں تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ بھیانک جرائم ماضی میں کیے گئے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ صرف ہمارے ملک ہی میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ایک لمبے عرصے تک ہوتے رہیں گے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے لوگوں میں تشہیر کم ہوتی تھی،
جبکہ آج کل لوگوں نے ان کا چرچا شروع کر دیا ہے، بلکہ آزادی سے ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ اس لیے ایسا لگتا ہے گویا ایسے مجرم ابھی ابھی ظاہر ہوئے ہیں۔ آپ تو غلطی کرتے ہیں، ایک اناڑی کی طرح۔ پرنس، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پرنس شین نے تمسخرانہ مسکراہٹ سے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ماضی میں بھی بہت سے جرائم ہوئے ہیں جو اتنے ہی بھیانک تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے چند قید خانے دیکھے، وہاں بہت سے قیدیوں سے ملا، وہاں ان سے بھی زیادہ دہشت ناک مجرم ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، مجرم جنہوں نے بغیر پشیمانی کا ذرہ بھر احساس کیے درجن بھر قتل کیے۔ لیکن میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ بات دیکھی کہ وہاں کٹر سے کٹر اور حد درجہ شکی القلب قاتل بھی جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے، یعنی وہ اس کا شعور رکھتا ہے کہ اس نے بدی کی ہے، گو وہ کوئی پشیمانی مطلق محسوس نہیں کرتا، اور وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ پھر بھی ایوگنی پاولچ نے جن کا ذکر کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کہ انہیں مجرم سمجھا جائے، اور وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا انہیں کرنے کا حق تھا، بلکہ انہوں نے درست کیا، یعنی کچھ اسی ڈھنگ سے سوچتے ہیں۔ میں نے جہاں تک سمجھا ہے اس میں یہ افسوسناک اختلاف ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ یہ سب نوجوان ہیں جو اس عمر میں بے کسی اور مجبوری کی حالت میں بہت آسانی سے خیالات کی گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پرنس شین اب ہنس نہیں رہا تھا بلکہ بوکھلاہٹ سے پرنس کی باتیں سن رہا تھا۔ الیگزینڈرا جو بہت دیر سے کچھ کہنا چاہتی تھیں خاموش بیٹھی رہیں، جیسے کوئی زبردست خیال اسے روکے ہوئے تھا۔ ایوگنی پاولچ پرنس کی طرف بڑی حیرت سے گھور رہا تھا، اور اس بار بغیر تضحیک کی کسی جھلک کے۔ آپ اس پر اتنے حیرت زدہ کیوں ہیں جناب عالی؟ لیزا کوفیونا نے خلاف توقع کہا، کیا آپ انہیں خود سے زیادہ احمق سمجھتے ہیں، اور یہ کہ آپ کی طرح اس کو بحث و دلیل کرنا نہیں آتا؟ نہ ایسی بات نہیں، ایوگنی پاولچ نے کہا، فقط یہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوا پرنس؟ اس سوال پر مجھے معاف فرمائیں، اگر آپ اتنی واضح طور سے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں پھر ایسا کیوں ہوا؟ دوبارہ مجھے معاف فرمائیے۔ پچھلے دنوں اس عجیب واقعے پر انہیں خیالات و اخلاقی عقائد کی گمراہی کو پہچاننے میں ناکام رہے، جس میں سے ایک بردوفسکی نام کا شخص ملوث تھا۔ یہی نام تھا شاید؟ تقریباً بیائی نہیں ویسی مثال تھی۔ میرا تاثر اس وقت یہ تھا کہ آپ کی نظر اس پر بالکل نہیں گئی۔ مجھے کہنے دیجئے جناب، لیزا کوفیونا سے نہیں رہا گیا، ہم سب نے نوٹ کیا تھا، اور اب جہاں ان کے سامنے بیٹھے اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور انہیں آج ہی ان میں سے ایک کا خط ملا، وہ جو ان کا سرغنہ تھا، وہ محاسوں والا شخص، تمہیں یاد ہے؟ کیوں الیگزینڈرا؟ اس خط میں اس نے پرنس سے معافی مانگی ہے، گو اپنے انداز سے، اور کہتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کو جو اس وقت اکسا رہا تھا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یاد ہے تم کو الیگزینڈرا؟ اسے یا پرنس پر زیادہ بھروسہ ہے، ہمیں اس طرح کا خط کسی نے کبھی نہیں لکھا۔ گو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں کہ پرنس کے سامنے کیسے اپنی ناک اونچی رکھیں۔ ایپولیت بھی ہمارے یہاں ٹھہرنے کے لیے چلا آیا ہے، کولیا نے پکار کر کہا۔ اچھا، کیا وہ پہنچ گیا؟ پرنس نے فکر سے پوچھا۔ ہاں، وہ ٹھیک اس وقت پہنچا جب آپ اور لیزا کوفیونا چلے گئے تھے، میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ ہاں، میں شرط لگانے کو تیار ہوں، لیزا کوفیونا بھڑکتے ہوئے چلائیں تو وہ اس بات کو بالکل بھول گئیں کہ ابھی ابھی پرنس کی طرفداری کر رہی تھی۔ میں شرط لانے کو تیار ہوں کہ وہ کل اس فتنے کی اٹاری پر گئے تھے اور دو زانو ہو کر اس کی منت سماجت کی کہ وہ پاجی خبیث ان کے پاس قیام کر کے ان کی عزت افزائی کرے۔ تم کل اس کے پاس گئے تھے نا، ہے نا؟ تم نے کل اعتراف کیا تھا، اب کہو کیا کیا تھا کہ نہیں؟ اس کے سامنے دو زانو ہوئے تھے یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کولیا چیخا۔ اس کے برعکس ایپولیت نے پرنس کا ہاتھ پکڑا اور 2 مرتبہ اسے چوما۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس طرح ان کی گفتگو ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ پرنس نے ایپولیت سے اتنا ضرور کہا تھا کہ وہ باہر کے بنگلے میں رہے گا تو سدھر جائے گا، اور وہ فوراً راضی ہو گیا کہ جو ہی اس کی طبیعت ذرا ٹھیک ہوئی وہ آ جائے گا۔ آپ کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے کولیا، پرنس اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ٹوپی لیتے ہوئے بدبدایا۔ پرنس، تم کہاں چلے؟
لیزا کو فیونا نے اسے روکتے ہوئے کہا، پرنس آپ پریشان نہ ہوں۔ تپتا ہوا کولیا بولا، میں نہیں چاہتا کہ آپ وہاں جائیں اور اسے گھبرا دیں۔ وہ سفر سے آ کر سو رہا ہے، یہاں آنے پر خوش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے آج نہ ملیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کل تک انتظار کریں، ورنہ وہ پھر پریشان ہو جائے گا۔ آج صبح اس نے کہا کہ پچھلے ہفتے 6 مہینے بعد آج خود کو اتنا بہتر اور تازہ دم محسوس کر رہا ہے۔ اس کی کھانسی بھی کم ہے۔ پرنس نے دیکھا کہ اگلایا نے اچانک اپنی کونے کی جگہ چھوڑ دی اور میز کے قریب آ گئی۔ اسے اگلایا کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن بڑا شدید احساس کیا کہ وہ اس وقت اسے گھور رہی تھی، شاید غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ بشرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے غالباً آگ برس رہی ہے۔ میرا خیال ہے کولیا صاحب کہ آپ کو اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، اور اگر آپ اس مدکوک لڑکے کا ذکر کر رہے ہیں جو شام پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور ہمیں اپنے جنازے میں شرکت کی دعوت دی تھی، ایوگنی پاولوچ نے کہا، وہ برابر کے مکان کی دیوار کے بارے میں کس ذوق و شوق سے کہہ رہا تھا، یقین جانیے دیوار کی یاد اسے بری طرح ستائے گی۔ درست ہے، وہ تم سے لڑ بیٹھے گا اور تمہارا ساتھ چھوڑ کر نکل جائے گا، یہ میرا دعویٰ ہے، لیزا کو فیونا نے کہا۔ ایک شان کے ساتھ انہوں نے اپنے سینے پر رونے کا ڈبہ قریب کھینچ لیا، اس بات سے بالکل غافل کہ وہ سب چہل قدمی کی نیت سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس دیوار کے متعلق کس طریقے سے شیخی بگھار رہا تھا۔ ایوگنی پاولوچ نے سلسلہ کرام جاری رکھا، اس دیوار کے بغیر وہ دھوم سے مرنے والا بھی نہیں، حالانکہ اسے دھوم دھام والی موت کی آرزو ہے۔ تو اس سے کیا؟ پرنس نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر آپ اسے معاف نہیں کرنا چاہتے تو اسے یوں ہی مرنا ہوگا۔ اس مرتبہ وہ یہاں درختوں کا منظر دیکھنے آیا ہے۔ اوہ، اپنی طرف سے تو میں نے اسے بالکل معاف کر دیا۔ آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھنا چاہیے، پرنس نے آہستہ آہستہ متعمل آواز میں اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں فرش پر ایک جگہ ٹکی ہوئی تھیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس کی معافی قبول کرنے پر راضی ہوں۔ مجھے اس سے کیا لینا؟ میں نے اس کے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے؟ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ پھر، لیکن آپ یقیناً سمجھتے ہیں۔ چاہتا تھا کہ آپ سب کو دعائیں دے اور جواب میں آپ سب کی دعائیں لیتا جائے، بس اور کچھ نہیں۔ میرے پیارے پرنس شین نے کچھ تشویش سے کہنے میں جلدی کی اور حاضرین کی طرف اچٹتی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک عرضی جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، گو اسے پانے کی آرزو آپ دل میں ضرور رکھتے ہیں۔ جنت ایک بڑا دشوار معاملہ ہے، پرنس، جتنا آپ کے مہربان دل کو لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ یہ بہتر ہوگا اس مسئلے کو یہیں ختم کر دیں، ورنہ ہم پھر الجھ جائیں گے، اور پھر چلیے ہم بینڈ سننے چلیں۔ لیزا کو فیونا نے تیزی میں یک بیک اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سب ان کے پیچھے چل پڑے۔